بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کے حوالے سے ہمارے پروگرام باتیں میڈیا کی میں 7 اقساط پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ 6 پروگرام ہم نے حمدوں کے بارے میں کیے تھے اور 7واں پروگرام نعتوں کا تھا، یعنی نعتوں میں سے جو چند اشعار منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ابو السلام فضل الرحمان نعیم صدیقی کے نام سے مشہور ہیں۔ شاعری انہوں نے ساری نعیم کے تخلص سے کی ہے، لیکن وہ بہت بڑے مفکر، مصنف، ادیب اور شاعر تو تھے ہی۔ تحریک اسلامی سے گہرا تعلق تھا، اس کے بڑے لیڈر تھے۔ ان کی شاعری بھی بہت اعلیٰ پائے کی تھی۔ کچھ وجوہ کی وجہ سے معاصر جو زمانے کے لوگ تھے، کچھ شاعر تھے، انہوں نے ان کو وہ مقام نہیں دیا شاعری میں جو ان کا حق بنتا تھا۔ بہرحال کسی کے مقام دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ایک نعت ان کی آپ کی خدمت میں پیش ہے، اسی حوالے سے جو ہمارا پچھلے اقساط سے جو ہمارا پروگرام چل رہا تھا۔ اس نعت کا عنوان ہے ایک نعت کہوں۔ سنیے، مانن لفظاً شاعری کے لحاظ سے، فن کے لحاظ سے بہت ہی اعلیٰ پائے کی نعت ہے نعیم صدیقی صاحب کی۔ ہوا ہے دل کا تقاضا کہ ایک نعت کہوں، ہے مضطرب سی تمنا کہ ایک نعت کہوں، پھر ان پہ شبنم میں اشکِ سحر گئی چھڑکوں، پھر ان سے شعر کی لڑیاں پرو کے نظر کروں، میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ کھڑا ہوں صدیوں کی دوری پہ خستہ و حیراں، کھڑا ہوں صدیوں کی دوری پہ خستہ و حیراں، یہ میرا ٹوٹا ہوا دل، یہ دیدہ گریاں، یہ منفعل سے ارادے، یہ مضمحل ایماں، یہ اپنی نسبت عالی، یہ قسبت دایوں، میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ یہ تیرے عشق کے دعوے، یہ جذبہ بیمار، یہ اپنی گرمی گفتار، پستی کردار، رواں زبانوں پہ اشعار، کھو گئی تلوار، حسین لفظوں کے انبار، اڑ گیا مضمون، میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ پہن کے تاج بھی غیروں کے ہم غلام رہے، فلک پہ اڑ کے بھی شاہین اسیر دام رہے، بنے تھے ساقی مگر پھر شکفتہ جام رہے، دل و نگاہ پہ بھاری فرنگیوں کا فسوں، میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ 5واں بند ہے اس کا، عقیدتیں بھی تیری ساتھ کافری بھی پسند، قبول نقطۂ توحید بت گری بھی پسند، تیرے عدو کی گلی میں گداگری بھی پسند۔ یہ مصرع سنیے آج کے حالات، تیرے عدو کی گلی میں گداگری بھی پسند، نہ کار ساز خرد ہے نہ حشر خیز جنوں، میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ نہ سامنے کوئی منزل، نہ راستہ معلوم، نہ رہزنوں کی خبر ہے نہ رہنما معلوم، یہ کیا مقام ہے اپنا نہیں پتہ معلوم، یہ کیا زمین ہے آخر یہ کون سا گردوں، میں ایک نعت کہوں، سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ یہاں کہاں سے مجھے رفعت خیال ملے،
کہاں سے شعر کا اخلاص کا جمال ملے، کہاں سے قال کو گم گشتہ رنگ حال ملے، حضور ایک ہی مصرع یہ ہو سکا موزوں، میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں، میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے۔ نعیم صدیقی کی یہ نعت کہنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ سب کچھ انہوں نے اسی نعت میں بیان بھی کیا ہے کہ میں ایک نعت کہوں۔ نعت کہنے کے لیے جو کچھ سلیقہ ہونا چاہیے، جو اس کے لیے ادبی رویے ہونے چاہیے، اس کے لیے جو ادب آداب ہونے چاہیے۔ کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن نعیم صاحب نے اس نعت میں یہ بیان کر دیا ہے کہ میں ایک نعت کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔